دوسری عبارت جو ہے وہ یہاں سے ہے کہ فصل فی تصریف الافعال بعضها من بعض. ہاں جی، کوئی پڑھ رہا ہے آپ میں سے یا میں نے پڑھنا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں پڑھتا ہوں. فصل فی تصریف الافعال بعضها من بعض. یہ جو فصل ہے کہ افعال کی ہم تصریف کریں گے بعض کی بعض کے ساتھ. بعض کی بعض کے ساتھ کا کیا مطلب ہے کہ فعل ماضی سے مضارع کیسے بنائیں گے اور مضارع سے فعل امر کیسے بنائیں گے. طریقہ ہمیں معلوم ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف نے کیسا لکھا ہے. کیفیت و تصریف المضارع من الماضی، سب سے جو پہلے انہوں نے عنوان لکھا کہ ہم مضارع کو جو ہے وہ ماضی سے بنانے کا کیا طریقہ ہمارے پاس رہے گا. ان یزاد فی اول الماضی، ان ماضی کے شروع میں اضافہ کیا جائے گا احد و احرف المضارعات، حروف مضارع میں سے کسی ایک کا. مضموماً فی الرباعی، اگر ماضی آپ کا رباعی ہے تو حروف مضارع کیا ہوگا؟ مضموم ہوگا. اس کی مثال دی ہے یدحرجو سے. مفتوحاً فی غیرہ یعنی فی غیر رباعی، اگر ماضی آپ کا غیر رباعی ہے. غیر رباعی میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ ثلاثی بھی آ جاتا ہے، خماسی بھی آ جاتا ہے. تو وہاں پہ حرف مضارع کیا رہے گا؟ مفتوح رہے گا. جیسے کاتبہ، یہ جو مثال ہے وہ ثلاثی کی ہے، یکتب ہو گیا. ینطلق میں انطلقہ، یہ مثال کس کی ہے؟ جو خماسی کی ہے، 5 کی ہے ینطلق. اور استغفرہ، یہ بھی مثال بھی کیا ہے؟ 5 کی ہے، یستغفر. یہاں پہ جو اہم نقطہ ہے ہمارے پاس کہ رباعی سے مراد کیا ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ رباعی سے مراد وہ رباعی مجرد یا رباعی مزید فی نہیں ہے، بلکہ رباعی سے مراد 4 حرفی ہے. الف نون توئے لام قاف، خماسی ہے، ماضی خماسی. ٹھیک ہے، ہاں یہ وہی ہے. رباعی سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ لغوی معنی مراد ہے، اصطلاح نہیں ہے. لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ 4 حرفوں والا، یعنی ماضی 4 حرفوں والا ہو. اب اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ جو ہے وہ ثلاثی مزید فی ہو یا جو ہے وہ آپ کیا کہیں گے رباعی مجرد ہو. انہوں نے یہاں پہ جو مثال دی ہے وہ دہرہ جا کے دی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اشتباہ قائم ہو سکتا ہے کہ رباعی سے مراد ان کی رباعی مجرد ہے. لیکن اگر یہاں پہ ایک اور مثال دیتے صرفہ کی، ٹھیک ہے، یا اکرمہ کی مثال دیتے تو وہ بات کیا مزید واضح ہو جاتی. مثلا صرفہ میں، اب صرفہ کو تو رباعی مجرد نہیں کہا جاتا، لیکن اس کے شروع میں جو حرف مضارع آتا ہے وہ مضموم آتا ہے، یصرفو. تو لہٰذا عبارت سے اشتباہ ختم کرنے کے لیے یدحرجو کے ساتھ ایک دوسری مثال صرفہ کی بھی دے دیں تو وہ زیادہ کیا ہے؟ بہتر ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ ایک مثال رباعی مجرد کی دے دی اور دوسری ثلاثی مزید فی کی دے دی. اچھا، ثم انکان الماضی و ثلاثین. ابھی اور طریقہ پھر کیا کریں گے؟ یعنی پہلے تو یہ کیا ہے؟ مضارع لگا دیا، حرف مضارع لگا دیا. پھر اگر ماضی جو ہے وہ ثلاثی ہو، اب یہاں پہ ثلاثی لغوی معنی میں ہے، ٹھیک ہے، 3 حرفی ہو. ماضی یعنی 3 حرفی ہو تو سکنت فاؤہ، تو اس کی فا کو ساکن کر دیں گے. اور حرکت عینہ بضمۃ او فتحۃ او کسرۃ، تو عین کو کیا دیں گے؟ ضمہ دیں گے، فتح دیں گے، کسرہ دیں گے. کیسے جی؟ کیا قانون ہے؟ کہتے ہیں حسب ما یقتضی ہے نص اللغت، اس کے مطابق کہ جو لغت کی نص تقاضا کرتی ہے. لغت کی جو تصریح آ گئی ہے، نص کا مطلب تصریح، یعنی لغت ڈکشنری کی جو تصریح جس بات کا تقاضا کرے گی اسی کے مطابق آپ اس کی عین کو کیا دیں گے؟ مضارع میں ضمہ، فتح اور کسرہ دیں گے. یعنی یہ کلمہ لغت میں کیا وارد کیسے ہوا ہے؟ ہاں، لغت کو دیکھ کے، اس کی لغت کو دیکھ کے. مطلب بھائی علم کلمہ کا کوئی قانون ہمارے پاس نہیں. ایسی مثلا ضاربہ ہے تو ضاربہ میں آپ کیا کہیں گے کہ یضربو بھی ہو سکتا ہے، ضاربہ میں ناصر آ جائے تو ینصرو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ ثلاثی مجرد میں جو فعل مضارع کی عین الفعل حرکت ہے وہ کوئی قانون نہیں رکھتی ہمارے پاس. ینصرو مثال دی ناصرہ سے، اور فاتحہ سے یفتح کی مثال ہے، اور ضربہ سے یضرب کی مثال ہے. تینوں مثالوں میں کیا فرق ہے کہ پہلی میں عین الفعل مضموم، دوسری میں عین الفعل مفتوح، اور تیسری میں مکسور ہے. کما تقدمہ کہتے ہیں یہ بات پہلے بھی گزری تھی. اچھا، وہ ان کان غیر ثلاثی، ان کان غیر ثلاثی کیا مطلب ہے؟ ان کان الماضی غیر ثلاثی،
کہ اگر ماضی جو ہے وہ 3 حرفی نہ ہو، 3 حرفی نہ ہونے میں 2 چیزیں آ جائیں گی، 4 بھی آ جائے گا، 5 بھی آ جائے گا. تو کہتے ہیں کہ باقی علی حال ہی ان کان مبدوء بتاء زائدۃ، تو یہ ماضی اپنے حال پہ باقی رہے گا. ماضی کے حال پہ باقی رہنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی فاء الفعل کو ساکن نہیں کریں گے، فاء الفعل کو ساکن نہیں کریں گے، اپنے حال پہ باقی رہے گا. کب؟ ان کان مبدوء بتاء زائدۃ، اگر وہ ماضی شروع ہو رہا ہوا، مبدوء جس کا آغاز کیا جاتا ہے بدا سے، یعنی جس کو شروع کیا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ بتاء زائدۃ، جس کے شروع میں تاء زائدہ ہو. جیسے تشارک یتعلم، نہیں یتشارک یتعلم اور یتدحرج. یعنی ان کی تا شروع میں ہے، ماضی میں کیا تھا؟ تشارک، تا زائدہ تھی. یتعلم میں تعلم تھا، تو تدحرج میں یتدحرج تھا. تینوں میں آپ دیکھیں گے کہ فاء الفعل مضارع میں آ کے تبدیل نہیں ہوا، ساکن نہیں ہوا، اپنی جگہ پہ باقی ہے. ایک اور یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ مصنف نے تا کے ساتھ زائدہ کی قید کیوں لگائی ہے؟ ٹھیک ہے، کہ ماضی جو ہے وہ شروع ہو رہا ہو تا کے ساتھ اور وہ تا کیا ہو؟ زائدہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ اگر تا اصلی ہوگی تو پھر اس کو ساکن کر دیں گے. جیسے کوئی مثال؟ نہیں، ماضی کوئی ایسا لغت میں ڈھونڈ لیں گے کہ جس کی شروع میں تا کیا ہو؟ اصلی ہو. تارکہ کی جو مثال ہے وہ آپ کو ثلاثی مجرد میں مل رہی ہے. مصنف کا کیا دعویٰ ہے کہ ان کان غیر ثلاثی، اطرا کا تو پھر حمزہ سے شروع ہو رہے ہیں. ہاں، یعنی یوں مصنف نے پیچیدگی ہماری ڈال دی کہ آپ جو ہے وہ ثلاثی مزید فی میں یا جو ہے رباعی مجرد میں، یا نہیں رباعی کو تو ہاں رباعی مجرد بھی آ جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. ثلاثی مزید فی 4 حرفی یا 5 ہو، یا رباعی مجرد ہو. رباعی مزید فی بھی ہے، ہاں رباعی مزید فی بھی آ جائے گا. ان کے اندر آپ دیکھیں کہ جو شروع ہو رہا ہو تا کے ساتھ اور تا کیا ہو؟ اصلی ہو. کس کے؟ نہیں وہ تو زائدہ ہے نا، تا اصلی کی مثال نہیں ہے. ابھی میں نے اشارہ دے دی، ابھی کیوں نہیں پہنچا؟ غیر ثلاثی کیا مطلب؟ جو 3 حرفی نہ ہو. 4 حرفی بھی آ سکتا ہے، 5 حرفی بھی آ سکتا ہے. یہ جو 4 اور 5 حرفی ہے یہ رباعی مجرد اور رباعی مزید فی دونوں آ سکتے ہیں. تدحرج میں تا کیا ہے؟ اصلی ہے زائدہ ہے؟ زائدہ ہے. اچھا وہ بھی رہ گیا پھر. اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا زائدہ کا جہاں پہ کیا چکر ہے، مصنف نے زائدہ کی بات کیوں لگائی ہے؟ کوئی نہ کوئی عربی میں ایسی مثال ہوگی کہ جو تا زائدہ کے ساتھ نہیں ہوگی، تا اصلی کے ساتھ ہوگی، اور ہوگی بھی کیا؟ غیر ثلاثی، 3 بھی نہیں ہوگی. تارا کا جو ہے اس کو بعد فعیل کے وقت پہلے ہے، اس کو شروع میں تا تو آ جائے گی لیکن تا زائدہ نہیں ہوگی، تا اصلی ہوگی. اگر یہاں پر انہوں نے وہ تا ہے، یہاں پر انہوں نے تا اصلی ہونے کی بات کہاں رکھی ہے؟ نہیں ابھی آواز صاحب نے ایک بات کی ہے کہ اگر تارکہ کا ہمیں باب تفعیل مل جائے، ترکہ میں شروع میں تا کیا ہو جائے گی؟ اصلی ہو جائے گی. اب یہ جو تا اصلی ہے لیکن اس کے شروع میں جب حرف مضارع لگائیں گے یہ ترک ہو جاتا ہے، ساکن نہیں ہوتے، اپنی حالت پہ باقی رہتی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ تا کے ساتھ زائدہ کی قید لگانے کی کوئی وجہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، فی الحال تک ہمیں کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی. اگر ترکہ کا مل جائے، ویسے لغت میں تا والی لسٹ میں دیکھیں آپ، یعنی تا والی لغت میں دیکھیں نا قاموس میں جا کے، اور بھی آپ کو مثالیں مل جائیں گی. تے کے ساتھ ہی شروع ہو جائیں، تے با، ٹھیک ہے. مثلا یہ مثال ہے تابعہ کی مثال ہے جی، تابرہ، تبرہ کی مثال ہے تے سے ہلاک کرنا، یہ ابھی نکل آئی. اب یہ جو ہے نا تبرہ کی جو مثال ہے ہلاک کرنا، یہ تا اس کے شروع میں کیا ہے؟ غیر زائدہ ہے، اصلی ہے، لیکن اس کے فعل مضارع میں کیا ہو رہی ہے؟
ये साकिन तो नहीं हो रही ना, जो तब्बिर कहते हैं। उन्होंने कहा इधर साकिन होगी, ज़ायदा होगी। इन्होंने क्या है, ज्यादा साकिन होगी, और इसका मतलब क्या है, अगर ज्यादा ना हुई असली हुई तो साकिन नहीं होती, साकिन तो नहीं होती, साकिन वाली बात, साकिन वाली बात नहीं है ना, साकिन कहाँ हुई, इधर हुई नहीं है, नहीं नहीं, देखें इश्काल कैसे बन रहा है, आप दोबारा तवज्जो कीजिएगा। इन्होंने क्या कहा कि माजी अगर हमारा 3 हरफी वाला ना हो तो वो अपने हाल पे बाकी रहेगा। अपने हाल पे बाकी रहने का क्या मतलब है, यानी ता को आप साकिन नहीं करेंगे, ता मुतहरिक बाकी रहेगी। कब, अगर वो शुरू हो रहा हुआ ताए ज़ायदा के साथ, यानी जो भी फ़ेल माजी ताए ज़ायदा के साथ शुरू होगा तो हरफ मुज़ारे जब लगाएंगे तो उसकी ता मुतहरिक रहेगी, जैसे जो है वो तशारा का से या तशारक हो। तो हमने क्या कहा कि भाई आप फ़कत ये कह देते कि जो भी ता से शुरू हो रहा हो, ये ज़्यादा कहने की क्या ज़रूरत थी। तो या तो उनका ये मतलब होगा कि ज़्यादा की जो मैंने क़ैद लगाई है, ये जो शर्त लगाई है ज़्यादा की, इसलिए लगाया कि अगर वो असली होगी तो फिर वो अपनी हालत में बाकी नहीं रहेगी, बल्कि क्या हो जाएगी, साकिन होनी चाहिए। इसका ये नतीजा निकलता है ना। साकिन नहीं है, हाँ, तो साकिन होनी चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि तब्बारा के भी जो मिसाल देखी है, यहाँ पे साकिन हुई या नहीं हुई, साकिन नहीं होती, यहाँ पे मुतहरिक रहती है। नहीं इसकी बात वो ये चल रही, आयत वाली बात नहीं चल रही, नहीं नहीं, ता की बात है, ता मज़ीद की रही है ना, ये ता वैसे है ही, ये कि बात की है ना कि सुलासी हो तो सुकीन इसकी बात को साकिन करा, तब्बारा ये सुलासी तो नहीं है ना, बाब तफील से। आगे बात करें वो इल्ला कुसरा मक़बला आखिर हो, यानी अगर ऐसा ना हो तो उसके आखिर को कसरा देंगे, नहीं कसरे की बात कर रही है ये नहीं उसी हालत, ये फतेह कसरे ज़मीर की बात है, आखिर हम कसरा देंगे अगर वो ता, अगर ता ना हो तो कसरा देंगे, अगर ता हो तो मुतसर्रिफ हो पड़ते हैं। तो ये ताए ज़ायदी है ना, सब शारा का तो रुफेसली है, ये तो ज़्यादा ही है। मज़ीद भी बात कर रहे हैं, मज़ीद भी है, सारे के मज़ीद भी। जी ठीक है जी, हम कहते हैं कि यहाँ पे जो ताए ज़्यादा की है वो अपनी जो है वो हैसियत है, ज़्यादा होने की हैसियत है। उसकी क्या वजह है कि यहाँ पे जो मुज़ारे के अंदर तब्दीली आती है ना, हरफ मुज़ारे लगाने के बाद, हरफ मुज़ारे लगाने के बाद माजी के अंदर जो तब्दीली आती है वो 2 तरह की तब्दीली है। एक जो तब्दीली है फ़ाउल फ़ेल की है, और दूसरी तब्दीली क्या है, मा क़ब्ल आखिर की है। तो फ़ाउ फ़ेल की तब्दीली होगी या नहीं होगी, इससे क्या मुराद है। ठीक है, फ़ाउल फ़ेल की तब्दीली से क्या मुराद है कि वहाँ पे आप फ़ाउल फ़ेल को साकिन करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कायदा हमारे सामने क्या आ गया शुरू से, इन कान अल माजी सुलासियन सुक्किन अत्फ़ाउहु, कायदा ये आ गया कि माजी को साकिन कब करना है, माजी माजरत फ़ाउल फ़ेल को साकिन कब करना है, उसका कानून क्या आ गया, अगर माजी हमारे पास क्या हुआ, 3 हरफी हुआ। माजी जब भी हमारे पास 3 हरफी होगा तो हम फ़ाउल फ़ेल को साकिन करेंगे। अगर माजी 3 हरफी ना हुआ, जैसे सर्रफ़ा ले लें, ये जो अभी तब्बरा की हमने मिसाल दी है, ये 4 हरफी है ना माजी, तो यहाँ पे जब आप मुज़ारे बनाएंगे तो ये पहले वाला साकिन आप नहीं करेंगे। ठीक है, अकरम युकरम कायदा इस्तिस्नाई आ जाएगा, असल में वो जो अकरम है, ये है बड़ी सरफी किताबों में, असल में वो जो अकरम है लेकिन हमजा उसका क्या गिरा दिया गया है। ठीक है, हाँ किसकी में, हाँ इक्तासब यक्तसब में ऐसी हो जाएगी। ठीक, वाज़ेह। नहीं नहीं, अभी ताक की बात नहीं छिड़ी, अभी ताक की बात नहीं छिड़ी। बस इन्होंने क्या है कि माजी जो है वो सुलासी होगा तो उसकी फ़ा को जो है वो साकिन करेंगे, ये कानून आ गया ना। यहाँ पे अकरम की अगर मिसाल लेकर आए तो हम क्या कहेंगे कि वो बड़ी किताबों हमने पढ़ा है कि ये असल में जो अकरम है, अब तक कि जो यक्तासिब है, इक्तासब से यक्तासिब, उसका भी यही कहते हैं कि उसका जो हमजा है ना वो बाकी है, या अक्तासिब है, या इस तरीके से है। ठीक है, वाज़ेह। अच्छा, अगला जो है ना वो इनकान गैर सुलासी, अगर वो गैर सुलासी हुआ तो बाकी अला हाली ही, बाकी अला हाली ही की तफसीर ये नहीं है कि उसकी फ़ा जो है वो अपनी हाल पे बाकी रहेगी। माजी किस हालत में बाकी रहेगा, फ़ाउल फ़ेल को साकिन नहीं करेंगे ना, ये वाला माना नहीं है। आप ये वाला माना नहीं करेंगे, हम कहेंगे साकिन वाली बात खत्म हो चुकी, हम क्या करेंगे, बाकी अला हाली ही, यानी उसका जो मा क़ब्ल आखिर है ना वो अपनी हालत पे बाकी रहेगा। ठीक है, तवज्जो फरमाई आपने।
کہ باقی اعلیٰ حال ہی میں جب ہم سوال کریں گے کہ حال ہی کی کیا تفسیر ہے، ہم کہیں گے یہاں پہ حال ہی سے کیا مراد ہے کہ ماضی کی اپنی حالت کون سی حالت، فاعل فعل والی یا ما قبل آخر والی؟ ہم کہیں نہیں، ما قبل آخر والی۔ یہاں پہ مراد کیا ان کی ما قبل آخر والی ہے کہ ما قبل آخر والی حالت اس کی باقی رہے گی۔ کب باقی رہے گی؟ اگر وہ تائے زائدہ کے ساتھ شروع ہو رہا ہوا، جیسے تشارہ کا میں ما قبل آخر کیا ہے، تشارہ کا میں را جو ہے یہ کیا ہے، مفتوح ہے۔ تعلم میں کیا ہے، ما قبل آخر مفتوح ہے۔ تداخرہ میں ما قبل آخر مفتوح ہے، تو مضارع میں بھی یہ جا کے ما قبل آخر کیا رہے گا، مفتوح رہے گا، یعنی ما قبل آخر کی حالت اپنی چیز پہ باقی رہ جائے گی۔ وَإِلَّا سے کیا مراد کہ اگر یہ شرط نہ پائی جائے، کون سی شرط نہ پائی جائے کہ اگر وہ تائے زیادہ کے ساتھ شروع نہ ہو رہا ہو تو پھر اس کے ما قبل آخر کو کیا کیا جائے، کسرہ دیا جائے گا۔ اب وہاں پہ آپ مثال لے کر ہیں تبرہ کی۔ تبرہ جو ہے یہ تائے زیادہ سے شروع نہیں ہو رہا بلکہ تائے اصلی سے شروع ہو رہا ہے، چونکہ یہ تائے اصلی سے شروع ہو رہا تھا تو اسی وجہ سے اس کا جو مضارع ہے وہ یتبرو کیا بنا دیا۔ اس کا جو مضارع ہے اگر آپ اس کے ما قبل آخر کو باقی رکھتے تو کیا بنتا، یتبرو بنتا، تو یتبرو اس کا نہیں بنایا بلکہ کیا بنایا، یتبرو بنایا۔ تو یتبرو کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پہ پہلی والی شرط کیا ہے، مفقود ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ وَإِلَّا کی کیا تفسیر بنے گی، وَإِلَّا کی ہاں الا کی دو تفسیریں ہوں گی۔ پہلی تفسیر جو ابھی ہم نے کہی ہے کہ اگر تا ہو مگر تا زائدہ نہ ہو، اصلی ہو، ایک یہ تفسیر ہو جائے گی۔ دوسری تفسیر کیا ہو جائے گی الا کی کہ اگر وہ تا ہو ہی نہیں، تا ہی نہ ہو، کوئی اور تا کے علاوہ کوئی اور حرف ہو۔ ٹھیک ہے، اب مصنف کیا مثال دے رہے ہیں کہ اگر وہ الا یعنی اگر وہ تائے زائدہ کے ساتھ شروع نہ ہو تو کوسرا ما قبل آخر ہی، تو پھر اس کے ما قبل آخر کو کیا دے دی جائے گا، کسری دے دیا جائے گا۔ جیسے یعظمو میں ماضی کس سے شروع ہو رہا تھا، عین سے، یعنی تا سے شروع نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے یقاتل میں ماضی کس سے شروع ہو رہا تھا، قاف سے، یقاتل۔ واضح؟ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا جی ہمارے پاس کہ ایک اور مثال بھی یہاں پہ تشریح میں لانی چاہیے، وہ تبرہ والی، کہ جس میں تا ہو لیکن وہ زائدہ نہ ہو بلکہ اصلی ہو۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں حمزہ والی بحث جو اکرم و یکرم کی ہم بات کر رہے تھے، اکتسب یکتسبو کی، استخرج یستخرجو کی۔ کہتے ہیں کہ وحذفت الحمزۃ الزائدۃ فی اولہ ان کانت، اگر اس ماضی کے شروع میں حمزہ زائدہ ہوا، ان کانت، تو پھر اس حمزہ زائدہ کو کیا کرنا ہے، حذف کر کے حرف مضارع لگانا ہے۔ جیسے اکرم میں یکرم کہہ دینا ہے اور استخرج میں یستخرج کہہ دینا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حمزہ والی حالات کو مصنف نے الگ طور پہ کیا کیا، ذکر کیا۔ یعنی طریقہ کار یوں ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی کوئی بھی فعل ہو، چاہے ثلاثی مجرد ہو، مزید فی ہو، رباعی ہو، فعل مضارع بنانے کا طریقہ بتائیں۔ آپ کہیں گے کہ سب سے پہلے حرف مضارع تو لگانا ہے، یہ سب میں ایک جیسا آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ آپ یہی بات جو نیچے کی ہے نا یہ پہلے لیں، آپ کہیں کہ حرف مضارع لگانے کے بعد اگر اس کے شروع میں حمزہ زائدہ ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، حذف کرنے میں۔ ٹھیک ہے، اور اگر حمزہ زائدہ نہیں ہے اس کے شروع میں تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ ثلاثی ہے یا وہ غیر ثلاثی ہے، یعنی تین حرفی ہے، تین حرفی نہیں ہے۔ اگر تین حرفی ہے تو پھر اس کا کیا کرنا ہے، فاعل فعل کو ساکن کر دینا ہے، اور اگر وہ تین حرفی نہیں ہے تو پھر فاعل فعل کو ساکن نہیں کرنا بلکہ اپنی جگہ پہ کیا رہے گا، باقی رہے گا۔ یہ ابتدا والی ہوگی نا، فاعل فعل کی ہوگی۔ اب ما قبل آخر کا کیا کرنا ہے، اس کا پھر الگ سے قانون ہو جائے گا کہ اگر وہ تائے زیادہ کے ساتھ شروع ہو رہا تو ما قبل آخر کو مکسور کرنا ہے، وگرنہ اسے اپنی حالت پہ باقی رکھنا ہے۔ واضح؟ تو یوں ایک قانون کیا کلی آئے گا کہ جس سے کوئی چیز خارج نہیں ہوگی۔ اگر ثلاثی نہ ہو تو فا کو ساکن نہیں کریں گے، جیسے صرفا سے یصرف ہو، ایسی ہو۔ واضح؟ تو یعنی پھر تفسیر مثلا پیپر میں آپ سے کیسے پوچھا جائے گا، ہم پوچھیں گے کہ باقی اعلی حالی سے کیا مراد ہے، حالت پہ باقی رہے، اس حالت سے ماضی کی کون سی حالت مراد ہے، فاعل فعل والی یا ما قبل آخر والی، ما قبل آخر والا بھی آپ یاد کریں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک سوال ہوگا کہ نہیں حال سے فا والا معنی لیں گے تو غلط بن رہے ہیں نا،
کیسے غلط بن رہا ہے؟ کیونکہ آپ کہیں گے کہ اگر جو تا زائدہ ہم تا اصلی لے کر آتے ہیں جیسے تبرہ میں، تو فا کو تو ساکن نہیں کرتے نا، وہاں پہ اپنی حالت پہ باقی رکھتے ہیں. جو شروع میں ساری بحث کی تھی، جو شروع ہوئی تھی اسی وجہ سے ہوئی تھی نا، گڑبڑ بن رہی تھی نا بات. اچھا اسی طریقے سے ایک سوال ہوگا کہ وہ اللہ سے کیا مراد ہے؟ وہ اللہ کو سے رہا ہے، اللہ سے کس چیز کو خارج کیا؟ تو یہاں پہ اللہ پہ بھی کیا آپ تشریح میں دو چیزیں لکھیں گے. ہاں اللہ سے کیا دو مسئلہ لکھیں، واضح. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں شروحات کی چیزیں پکڑیں اس کی. اچھا آگے جو ہے وہ مضارع سے یعنی ماضی سے مضارع بنانے کی جو کیفیت ہے نا، یہ مصنف نے جامع معنی بیان کی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص ہمیں نظر نہیں آیا. امر جو ہے وہ مضارع سے امر کیسے بنایا جاتا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا یہ جامع معنی بیان کیا یا نہیں کیا. اچھا این یحذف حرف المضارع آتے، پہلے تو کیا ہے کہ حرف مضارع کو حذف کریں گے، یہ تو واضح ہے کہ حرف مضارع حذف کریں گے. جیسے جو ہے وہ عزم اور تشارک اور تعلم. عزم کیا تھا اصل میں؟ تو عزم تھا نا، اور تتشارک اسے تشارک، تتعلم اسے تعلم. ٹھیک ہے، تعلم نہیں ہوگا، تعلم ہوگا یہ. فَإِنْ كَانَ اول الباقی ساکناً، اول الباقی حرف مضارع حذف کرنے کے بعد جو پہلا ہے، باقی جو رہ گیا اس کا جو پہلا ہے، اگر وہ ساکن ہوگا تو زید فی اولہ حمزۃ، تو اس کے شروع میں کیا لگا دیں گے؟ حمزہ لگا دیں گے. جیسے انصر، افتح اور اضرب اور اکرم. یکرم تھا نا، یکرم ہم آپ نے یا گرائی تو پھر کیا اکرم لگا دیں گے. اور اسی طریقے سے انطلق اور استغفر. بس ان کی بات یہاں پہ کیا ہوگی؟ ختم ہو گئی. نہیں، جو فعل مضارع میں ہے اکرم کا، یہ حمزہ زائدہ ہے نا، یو اکرم تھوڑی پڑھتے ہیں، گر جاتے ہیں نا. گر تو گیا نا. بس ٹھیک ہے، امر میں واضح واضح ہے. ہاں بھائی دیکھیں، حور صاحب کا اشکال کو میں دوبارہ بیان کروں. حور صاحب کا مصنف کی پر یہ اشکال ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اول باقی ساکن ہونا، ٹھیک ہے، تو اس کے شروع میں کیا انہوں نے لکھا کہ حمزہ اس کے شروع میں زائدہ کر دیں گے، زیدہ فی اول ہی حمزہ، تو حمزہ زائدہ ہوگا. تو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اکرم جو فعل امر ہے نا، اس کے شروع میں حمزہ زائدہ نہیں ہے، حمزہ اصلی ہے. یہ اشکال ہے آپ کا، حمزہ اصلی تو نہیں ہے نا، حمزہ زائدہ تو ہے نا. اصلی حرف اس کے کتنے ہیں؟ ہاں بس یہ انہوں نے زائدہ کی بات کی ہے نا، قطعی وصلی کی بات ہی نہیں کی. ٹھیک ہے، اس کے شروع میں حمزہ زائدہ آ جائے گا. اب وہ جو حمزہ زائدہ آیا ہے وہ پہلے والا پلٹ کے آیا ہے جو زائدہ تھا، یا جو ہے وہ آپ بعد میں اپنی طرف سے کوئی ڈالا ہے؟ دونوں اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. زائدہ تو ہے نا، زائدہ تو ہے. ہاں آگا حور صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ حور صاحب کا یہ اشکال بنے گا، آگا میں آپ کے اشکال کو دوبارہ بیان کرتا ہوں. حور صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا زیدہ فی اول حمزۃ، کہ حمزہ اس کے شروع میں اضافی لے کر آئیں گے باہر سے. زیدہ کا مطلب جو ہے وہ ہم زیادہ نہیں لیتے، زیدہ کا مطلب کیا ہے کہ باہر سے شامل کریں گے، اس کا اپنا نہیں ہے پہلے سے، باہر سے شامل کریں گے. تو پھر لہٰذا ہم جو اکرم کیا کہتے ہیں؟ یکرم ہم کہتے ہیں اس کا تو اپنا واپس آ جاتا ہے نا، یہ باہر سے تو نہیں لے کر آئے نا. تو لہٰذا مصنف کی جو بات ہے کہ زیدہ فی اول حمزۃ، یہ غلط ہو جائے گی کیونکہ اس کا اپنا واپس لے کر آئے. یہی اشکال ہے. نہیں یکرم، یکرم نہیں، مصنف نے اصل والی کہانی ڈالی نہیں ہے. یعنی جو مصنف ہیں، مصنف کے مطابق جو اکتسبہ ہے، استخرجہ ہے، یکرم ہے، یہ سارے ایک ہی حالات میں. ایک ہی حالات میں کیا ہے کہ بھئی ماضی کے شروع میں جو آپ کو حمزہ زیادہ لگ رہا تھا نا، فعل مضارع جیسے حرف مضارع جیسے لگاتے جائیں گے یہ حمزہ اڑ جائے گا. ٹھیک ہے، مصنف کا یہ نظریہ ہے. جب مصنف کا یہ نظریہ ہے تو پھر ہم کیا کہہ رہے تھے کہ بعض صرفی کتابوں میں کیا ہے کہ اصل میں جو اکرم ہے، پھر 13ویں صیغے میں مشکل بنی تو وہاں سے کیا سب کو ایک جیسا کر دیا. مصنف اس نظریے کی طرف گئے ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس کہانی میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. ہاں وہ تو نقص ہے نا.
ٹھیک ہے، وہ ایک اضافی اشکال ہو جائے گا. یعنی فی الحال ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اکرم کی مثال پہ مصنف اشکال بنے گا یا نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، تو اشکال بننا تب ان کا مقصود ہوتا ہے کہ جب مصنف یہ کہتے ہیں کہ حمزہ شروع میں وصلی لے کر آئیں گے، تو انہوں نے وصلی کی بات ہی نہیں کی، انہوں نے کہا حمزہ زیادہ لے کر آئیں گے. اب وہ زیادہ وصلی ہو یا قطعی ہو، اس سے کیا لینا تھے. ٹھیک ہے، اس میں بھی زائد ہے. ٹھیک ہے، دوسرا ہم کہتے ہیں کہ بھئی زیادہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ باہر سے لے کر آئیں، ماضی میں وہ شامل نہ ہو، تو یہ بھی یہاں پہ بات نہیں ہے. زیادہ کیا ہوتا ہے، باہر سے لے کر آئیں، اس کا اپنا پہلے سے آپ والا آ جائے. بہرحال وہ ہم کیا کہیں گے، پہلے سے آنے والا موقوف ہے کہ اگر ہم صرفیوں کے اس نظریے کو مانیں کہ یکرمو اصل میں تھا، لیکن مثلا یکرمو اصل مانتی نہیں، وہ کہتے ہیں یکرمو سیدھے سیدھے. بہرحال یہاں پہ امر کی کیفیت پہ کوئی اشکال لازم نہیں آتا، فقط اشکال یہی لازم ہے گا کہ حمزہ کی حرکت کیا دینی ہے. اس حرکت دینے کا قانون انہوں نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا، تو وہ قانون ہمارے پاس کیا ہے جی. ہاں، عین الفعل میں ضمہ ہو تو یہ ضمہ آ جائے گا، وہاں پہ عین الفعل مفتوح یا مکسور ہو تو یہ کسر آ جائے گا. یستغفر میں عین الفعل کیا ہے، ماضی کو دیکھنا ہے مضارع کو، مضارع کو دیکھنا ہے. تستغفر میں کیا ہے، مکسور ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے مکسور آ جائے گا استغفر. لیکن یہ قانون مصنف اگر لکھتے نا تو پھنس جاتے. کہاں پہ پھنستے، اکرم میں پھنستے نا، کیونکہ اس کا مضارع کیا ہے، تکرم ہے نا. تکرم میں عین الفعل کیا ہے، مکسور ہے، تو شروع میں حمزہ کیا آنا چاہیے تھا، مکسور آنا چاہیے تھا، یعنی اکرم ہونا چاہیے تھا. لیکن اسے اکرم نہیں پڑھا جاتا ہے، پڑھ کے کیا پڑھا جاتا ہے، اکرم پڑھا جاتا ہے. اسی وجہ سے مصنف نے یہ بحث چھیڑی نہیں ہے کہ حمزہ کو حرکت کون سی دینی ہے. ٹھیک ہے جی، واضح ہے. ہاں نہیں، پھر وہ پکڑ لیتے نا، اور صاحب پکڑ لیتے کہ بھی آپ نے حمزہ کو کہا ہے کہ عین الفعل مکسور ہو تو مکسور کریں گے، تو اکرم میں پھر پھنس جاتے ہیں نا. دیکھتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں. بہرحال اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں بھی امر جو بنانے کا قانون ہے نا مصنف کا، وہ بھی کلی اور جامع ہے. ٹھیک ہے، حمزہ کی حرکت کو نہیں چھیڑا، تو وہ کیوں نہیں چھیڑا، کیونکہ اس میں اکرم میں کیا ہو جاتی، بحث ہو جاتی. اچھا بھائی، التقسیم الخامس للفعل من حیث التعدی واللزوم. یہ ایک اور تقسیم کر رہے ہیں فعل کی کہ فعل متعدی ہوتا ہے یا لازم ہوتا ہے. یہ ہمیں معنی معلوم ہے کہ ہم جو ذہبہ کا فعل ہے وہ چلا گیا، اس کو کیا کہتے ہیں، لازم کہتے ہیں. اور جو ضربہ کیا ہے، ضربہ زید، اس سے ہم کیا کہتے ہیں، متعدی کہتے ہیں. کیونکہ ضربہ کے لیے معنی کے اعتبار سے ہمیں مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ جو ذہب ہے اس میں ہمیں مفعول کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. اسی طریقے سے قامہ ہے، کھڑا ہو گیا، قعدہ بیٹھ گیا، یہ سارے کیا ہے، جالسہ وغیرہ، یہ لازم کہلائیں گے. ٹھیک ہے، جبکہ ناصرہ ہو گیا، عالمہ ہو گیا، عالمہ بھی عالم متعدی کہلائے گا. ٹھیک ہے، عالم زید مسئلتن، ٹھیک ہے، یہ ہو جائے، زید نے مسئلہ کو جانا، یہ ہو جائے. ینقسم الفعل الی متعد، فعل تقسیم ہوتا ہے متعدی کی طرف، کہتے ہیں ویسمى مجاوزا. متعدی کے ایک نام کیا ہے، مجاوز. مجاوز کیا ہے، گزر جانا، تجاوز کرنا، ایک سے تجاوز کرنا دوسری کی طرف. وَإِلَى لازم، اور لازم کی طرف تقسیم ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، قاصر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، قاصر کسے کہتے ہیں، کمزور. ٹھیک ہے، جس کا کیا ہوتا ہے، اندر قصور ہوتا ہے. قصور کیا، قصور اردو والا نہیں کہتے، اردو والا تو وہ دوسرا ہوتا ہے. قصور یعنی جس کے اندر نقص ہوتا ہے. فقہی تعبیر میں قاصر کس کو کہتے ہیں کہ یہ جی بندہ قاصر ہے، نہیں، قاصر فقہی تعبیر میں یا نابالغ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ مجنون کو کہتے ہیں. ہاں، مجنون کو اور نابالغ کو کیا کہتے ہیں، قاصر کہتے ہیں، یہ مکلف قاصر ہے. اسی طریقے سے ایک اور فقہ میں تعبیر ہوتی ہے جاہل قاصر اور جاہل مقصر کی. تو وہاں پہ جاہل قاصر کیسے کہتے ہیں کہ جس کی کوتاہی نہ ہو، بیچارہ معذور ہو. ٹھیک ہے، عذر اس کے پاس موجہ ہو، کوئی سیکھنے کے لیے بندہ نہیں ہے جس سے وہ سیکھے. ٹھیک ہے، تو لیکن اب جب کہتے ہیں نا کہ مکلف قاصر، تو مکلف قاصر سے وہی نابالغ ہی ہوتا ہے، نابالغ یا جس کا ذہن کیا ہو، مینٹل ہو، خراب ہو، معذور ہو، نقص ہو. یعنی تو قاصر کا مطلب کیا ہو گیا، یعنی جس کے اندر کیا نقص ہو. ٹھیک ہے، اچھا. اب فالمتعدی عند الاطلاق، جب متعدی اطلاق کے وقت، اطلاق کیا مطلب، یعنی عند الاطلاق یعنی عند الاستعمال، جب متعدی کی تعبیر کو آپ اطلاق کرتے ہیں یعنی استعمال کرتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہوگی
ما یجاوز الفاعل إلى المفعول فاعلہ الی المفعول، یعنی متعدی وہ ہوتا ہے کہ جو فاعل کو تجاوز کروا دیتا ہے مفعول بہی کی طرف بنفسہ ہی، خود ہی. ٹھیک ہے، یہاں پہ سب سے پہلی ایک قید ہے مفعول بہی کی، دوسری قید ہے جی بنفسہ ہی کی. یعنی غیر کے جر کے واسطے نہیں، یعنی حرف جر کے واسطے نہیں. ہاں، لازم حرف جر کے بنفسی کی تعبیر واضح ہے. بنفسی میں کیا ہے کہ حرف جارہ لگائے بغیر، حرف جارہ اور ظرف کے بغیر فاعل جو ہے وہ مفعول کی طرف پہنچ جاتا ہو. مفعول بہی کی یہاں پہ بات رکھی تو یہ ظاہری بات ہے، نحو میں جب مفعول کی قسمیں پڑھیں گے تو وہاں سے یہ چیز کیا واضح ہوگی. فی الحال ہم اس کو اتنی رکھتے ہیں کہ جو فاعل سے مفعول بہی کی طرف چلا جاتا ہو بنفسی یعنی بغیر حرف جارہ کے. جیسے حافظہ محمد الدرس، حافظہ جو ہے وہ درس تک پہنچ گیا نا فعل یہ، ٹھیک ہے، لیکن بد درسا یا ماد درسا اس طرح کے کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی. وعلامتہ، اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ متعدی کی علامت کہ ان تتصل بہ ہاء، اس کے ساتھ کیا ہے؟ ہائے ضمیر متصل ہو. تعود علی غیر المصدر، جو مصدر کے غیر کی طرف کیا پلٹ رہی ہو. جیسے زید ضربہ عمرو. اب یہاں پہ ضربہ کو ہم متعدی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ ضمیر مفعولی ہم نے لگا دی ہے. ضربہ میں ہو کی ضمیر کے ساتھ متصل ہو گئی ہے، جو کہ زید کی طرف کیا پلٹ رہی ہے کہ زید کو عمر نے مارا، مطلب یہی ہے زید ضربہ عمرو. اب یہاں پہ اگر یہ متعدی نہ ہوتا تو ضربہ کی ہو ضمیر اس کے ساتھ ڈائریکٹ نہ لگتی، بلکہ ہمیں حرف جارہ کا سہارا لینا پڑتا، جیسے ضربہ بہی کہنا پڑتا. مثلا آپ نے یہی کہنا ہو قامہ کے ساتھ، آپ کو قامہ کو جو ہے وہ ضمیر مفعول کی لگانی ہو یا مررتوں کے ساتھ لگانی ہو، تو مررتوں کے ساتھ جب آپ ضمیر لگاتے ہیں تو آپ مرہ ہو نہیں کہتے، مرہ بہی آپ کہتے ہیں. اسی طریقے سے قامہ کے ساتھ لگانی ہے تو قامہ ہو آپ نہیں کہتے، قامہ بہی کہتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہو ضمیر جس کے ساتھ ڈائریکٹ لگے وہ متعدی، جس کے ساتھ حرف جارہ لگانا پڑے پھر ضمیر آپ ہو کی لگائیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ لازم. تو یہ ایک علامت ہوگی نا. تو لہٰذا فعل کو کیا ہے لغت میں یا استعمال میں دیکھ لیں کہ اگر ڈائریکٹ اس کے ساتھ ضمیر لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، حرف جارہ کے بغیر، تو وہ پھر کیا ہو جائے گا؟ متعدی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کو سیدھا سیدھا مصنف یوں بھی بیان کر سکتے تھے کہ جو فاعل جو ہے وہ جس کے ساتھ کیا نام ہے، جو مفعول ہے، مفعول جس کے ساتھ ڈائریکٹ لگ جائے اور اس میں حرف جارہ کی ضرورت نہ پڑتی ہو تو وہ متعدی ہے. تو ضمیر کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس میں. ٹھیک ہے. اچھا آگے کیا کہا کہ وہ جو ضمیر ہے نا غیر مصدر کی طرف پلٹ رہی ہو. یہ غیر مصدر کی بات کیوں کہی ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ زید ضربہ عمرو میں ہو کی ضمیر آپ ضرب کی طرف پلٹیں، ٹھیک ہے، مثلا زید ضرب ضربن یوں ہو کہ زید نے ضربت لگائی. تو ضرب کیا واقعہ ہوتا ہے؟ مفعول مطلق واقعہ ہوتا ہے. تو مفعول مطلق لازم کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، فقط مفعول بہ میں کیا رہتی ہے؟ مشکل رہتی ہے. تو اگر یہ ضمیر مصدر کی طرف پلٹے گی تو پھر یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوگی کہ فعل آپ کا متعدی ہے، کیونکہ مصدر کی طرف جب ضمیر پلٹے گی تو مصدر کیا ہو جائے گا؟ یا فاعل واقعہ ہوگا یا مفعول واقعہ ہوگا. اگر وہ مفعول بھی واقعہ ہو جائے تو مفعول مطلق ہوگا، مفعول بہ نہیں ہوگا. تو اسی وجہ سے کیا کہا کہ ہاں کی جو ضمیر ہے وہ غیر مصدر کی طرف پلٹے، یعنی مصدر کے علاوہ، مصدر کے علاوہ کوئی اور چیز ہو اس کی طرف کیا پلٹے ہیں. اوپر بھی کہا ہے مفعول بہ اس لیے کہا کہ فعل لازم مفعول بہ صرف نہیں جاتا، دوسرے فعل جاتا ہے. ہاں وہی فعل لازم ہے، مثلا مطلق آ سکتے ہیں، مطلق آ سکتے ہیں. تو جب علی غیر المصدر کی آپ تشریح کیا کریں گے کہ جب ضمیر پلٹے گی مصدر کی طرف تو وہ مصدر کیا واقع ہوگا تو ضمیر مفعولی کی رہے گی، مصدر مفعول کی طرف پلٹ رہے، لیکن وہ مصدر کیا ہوگا اس کے لیے؟ مفعول مطلق ہو جائے گا. تو اس میں پھر کیا ہے ٹینشن نہیں بنے گی کہ وہ فعل آپ کو کیا ہے لازم رہے یا متعدی رہے، ہم کہیں گے لازم ہی. ٹھیک ہے. چلیں جی، یہ علامت جو ہے وہ لکھی مصنف نے، اور میری نظر میں جو ہے وہ، اور آپ اس کے اوپر غور کریں کہ اس طرح کی ضمیر والی بات لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سیدھا مفعول کا بھی لکھ دیتے تو بات بن جاتی. اچھا آگے جو لکھ رہے ہیں نا، دوسرا کیا ہے کہ وَأَن يُصَاغَ مِنْهُ اسْمُ مَفْعُولٍ تَامٍ. ٹھیک ہے جی.
کہ دوسری اس کی علامت کیا ہے کہ اس سے ہم اس میں مفعول بنا سکتے ہیں، اور اس میں مفعول کون سے والا بنا سکتے ہیں؟ جو تام ہو۔ تام سے کیا مراد ہے جی؟ کہتے ہیں تام سے یہ مراد ہے اے غیر مقترن بحرف جر او ظرف، یعنی وہ مفعول آپ بن جائے گا آپ کا، اس میں حرف جر اور ظرف آپ کے پاس نہیں ہوگا، حرف جر اور ظرف کے بغیر۔ جیسے ضربہ کا آپ مفعول کیا بناتے ہیں؟ مضروب بناتے ہیں، لیکن ذہبہ کا کیا بناتے ہیں؟ ہاں مذہوب بہی بناتے ہیں، وہاں پہ حرف جر لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قعدہ کے کیا مقعود بہی بناتے ہیں، یا مقعود عندہ بناتے ہیں، ظرف لے کر ہیں عندہ۔ تو یعنی بغیر ظرف کے اور حرف جر کے اگر مفعول بنے گا نا تو وہ پھر اس بات کی علامت ہوگا کہ فعل متعدی ہوگا۔ تو لہذا متعدی کی دو علامتیں ہوں گی کہ بھئی اس میں مفعول آپ دیکھ لیں، اگر وہ بغیر جر کے اور ظرف کے ہو تو وہ متعدی ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے آپ کیا دیکھیں جی، اس کے ساتھ ضمیر مفعولی لگا کے دیکھیں۔ اگر ضمیر مفعولی ڈائریکٹ لگ جائے حرف جر کے بغیر اور وہ پلٹ بھی کس کی طرف رہی ہو؟ غیر مصدر کی طرف پلٹ رہی ہو، تو وہ اس بات کی دلیل ہو جائے گا کہ وہ فعل آپ کے پاس متعدی ہے نہ کہ لازم ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔